ساتھ ساتھ پھر آگے اشتہارات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے اطہر کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، قاضی حسن صاحب ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کریں گے۔ علی محمد خان صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو سوابی میں ہوا آج جلسہ ہو گیا، لیکن پاکستان بھر میں ریلیاں یا مومنٹم جس طرح سے بات کی جا رہی تھی وہ نظر نہیں آیا، اس کی جو بنیادی وجہ وہ گرفتاریاں رہیں سر؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ واصحابہ وسلم۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوابی سے واپس پہنچا ہوں، لیکن تھوڑا جو انفارمیشن مجھے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں مختلف جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں، لاہور میں بھی نکلے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ اتنے میسو لیول پہ پنجاب میں نہیں نکل سکے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں جو فسطائیت ہے، جو پکڑ دکڑ اور پرچے اور جس طرح کا ظلم وہاں پہ روا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، آپ نے خود ہی اچھا ہے کہ اس بات کا ذکر کر دیا کہ دفعہ 144 اگر تھا تو صرف ہمارے لیے کیوں تھا، اسی وقت میں حکومتی وزراء کے اوپر جلسے کر رہے تھے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کا بالخصوص، اور ساتھ میں جو نارتھ پنجاب سے کچھ ہمارے دوست آئے تھے انہوں نے بھی اپنی شرکت کی، لیکن سوابی نکلا، مردان نکلا، چارسدے سے ہمارے کارکن آئے، نوشہرے سے آئے، پشاور سے آف کورس آئے، سوات مالکنڈ سے جنید اکبر خان صاحب کی قیادت میں آئے، علی امین خان گنڈا پور صاحب کی قیادت میں آئے، ساؤتھ سے آئے، مربت صاحب کے علاقے سے لوگ آئے، وزیرستان سے ان کے ایم این اے صاحب بھی تھے، ان کے لوگ آئے، خیبر ڈسٹرکٹ سے اقبال افریدی صاحب، ان کے ساتھ اور جتنے ہمارے دوست ہیں بعد میں، ہزارہ ریجن سے عمر ایوب صاحب تھے، ان کے قافلے تھے، علی اظہر خان صاحب۔ اٹ واز اے گڈ شو۔ خیبر پختونخوا کی حد تک بہت بڑا وہ تھا، لیکن یہ البتہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ اگر یہاں سیاسی یا شخصی آزادیاں ہیں تو پھر پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے میں اتنی زیادہ ظلم اور فسطائیت کیوں ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک پرامن جلسہ ہوا، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، انہوں نے کچھ الفاظ کا استعمال کیا جس پہ آپ نے شاید کچھ نکتہ چینی بھی کی، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، اور خیالات کا اظہار ان کا حق تھا، لیکن جلسہ ہو گیا، پرامن ہو گیا، لوگ پیسفلی ڈسپرس ہو گئے، بات ختم۔ اگر یہی آپ اجازت دے دیتے لاہور میں، اگر خیبر پختونخوا میں جتنا بے شمار لوگ آئے، کم از کم 1 لاکھ پلس تو تھا ہی، مجھے نہیں ایگزیکٹ کاؤنٹ کا پتہ، لیکن بہت دنیا تھی، اتنی لاہور میں نکل آتی، ابھی شام کو سب گھر چلے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ خان صاحب جس طرح سے آپ اس ساری بات کو، اس سارے معاملے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو میں تو اگلا سوال ہی آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ سر حکومت کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور ان سے بالکل آپ کا جائز حق ہے، آپ اختلاف کر بھی سکتے ہیں، لیکن ریاست کے لیے نعرے لگوانا، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مذمت کریں گے اس کی، تو آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کیونکہ شور وہاں بہت ہوتا بھی ہے، اور نعرے کسی نے کون سے کوئی نعرے لگانے ہیں؟ عمران خان صاحب پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور انہوں نے آگے کا راستہ بتا دیا ہے۔ جب انہوں نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا، جو پہلا لکھا تھا، اس میں برملا اس کا اظہار کیا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ جو نقطہ نظر جناب عمران خان صاحب نے پیش کیا ہے اور جس پہ آج بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے جو لیکن ہمیں اس کی بھی فکر ہے ریاست کا نام لے کر اور جس قسم کے نعرے لگوائے وہ آپ نے نہیں سنے؟ علی امین خان کی سپیچ کے وقت تو میں جا چکا تھا کیونکہ ہم نے پھر نکلنا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا کچھ میں نے سنا ہے جو انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں الفاظ کے چناؤ پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اس پہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو میسج ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا دعویٰ کیا جائے، عمران خان صاحب کی رہائی ہو، جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں وہ مزید نہ بڑھائے جائیں، عوام کو یا ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا کوئی اور کرتا ہے، اور پاکستان کی محبت میں ایگزیکٹلی سر، علی محمد خان صاحب یہی سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ سر ریاست ہے، ریاست پاکستان ہے تو آپ ہیں تو عمران خان ہے یا کوئی اور سیاستدان ہے، یا یہ حکومت ہے یا یہ حکمران ہے اور ان کے ساتھ اختلافات ہیں؟ اگر ریاست ہے تو یہ سب کچھ ہے، تو سر سب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ریاست کا نام لے کر اس طرح کے نعرے لگوائے جا سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں بھی سنے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لگوائے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پک اینڈ چوز کرنے کی بجائے لوگوں کو بڑا، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں بات آگے کر پاؤں. میں بالکل آپ کی بات بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سن رہی ہوں. میں چونکہ گاؤں میں ہوں، ہاتھیان میں ہوں، اور ویسے ہی پورے ملک میں اسلام آباد میں وائی فائی کی اور 4G کی اور سروسز کا برا حال ہے، تو باقی ملک کی تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی تقاریر سے پک اینڈ چوز کرنا، ایک جملہ نکال کے میسج کو ایک سائڈ پہ کر دینا کہ میسج کو چھوڑیں، یہ الفاظ کا چناؤ. میں تو پہلے ہی کہہ گیا ہوں کہ میرے یا کسی بھی شخص کے الفاظ کے چناؤ پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں الفاظ کو چناؤ، لیکن جو میسج ہے اس کو تو سمجھیے. میسج کیا ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا اس صوبے کا جماعت کا صدر یا جماعت کا چیئرمین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مزید دیوار سے مت لگاؤ، مسائل کو سیاسی طور پہ حل کرو اور حل ہونے دو. مینڈیٹ کیوں چرایا گیا؟ مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، عمران خان کی رائے ہونی چاہیے. آپ کا اس سارے معاملے پر یہ موقف ہے، لیکن جنید اکبر صاحب اگلے احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل بھی بتا رہے ہیں اور اسلحہ ساتھ لے کر آنے کا اعلان کریں، تو کیا کریں گے؟ آئندہ احتجاج کو اگر روکا گیا تو سیکیورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائی جائیں گی؟ نہیں، اسلحہ تو ہم انشاءاللہ ایک دن ہی اٹھائیں گے، اور اللہ وہ دن نہ لائے اگر خدا نہ خواستہ جس طرح 65 کی جنگ میں ہوا تھا قوم ساری کھڑی ہو گئی تھی. تو اسلحہ تو ہم نے صرف ایک ہی دن اٹھانا ہے، اور وہ اب جب آئے گا پاکستان کے دفاع کے لیے. باقی سیاسی جماعت اسلحہ نہیں اٹھاتی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے، تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بم بارود ساتھ لے کے آنا ہے. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس بار لوگوں کو یہ ہوگا کہ یار وہاں صرف آنسو گیس نہیں چلتی، گولیاں بھی چلتی ہیں، اور چھتوں کے اوپر سے چلتی ہیں، دوربین لگا کے چلتی ہیں، اور باقاعدہ ہٹ اس کیا میں تو جاتا ہے. تو لفظوں لوگ کو آگے احتیاط کریں پیچھے گے. یا اس میں تو میسج کو نہیں دیکھ رہے علی صاحب، بڑا کیٹیگریکلی کہہ رہے ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے، گولیوں کے ساتھ جائیں گے. میری بات سنیے، تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، کبھی بھی یہ اسلحہ کو یا بندوق کو ہاتھ میں نہیں اٹھائے گی. یہ کوئی ملک دشمن جماعت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی، کبھی بھی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے خود میرے سامنے بنی گالا کئی بار یہ بات کی، اور کہ جس سیاسی تحریک میں تشدد آ جائے، پرتشدد ہو جائے، وہ سیاسی تحریک پھر سیاسی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریسٹ ایشورڈ تحریک انصاف کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گی، اور خون کا بدلہ خون قانون کے ذریعے ہوگا، اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا. صحیح. آج ایک اور خط بھی عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے ٹویٹر پر بنام آرمی چیف. پچھلا جو خط تھا اس میں کچھ پالیسی کے رد و بدل کے حوالے سے بات کی گئی تھی. آج کا جو خط ہے اس میں جو سہولیات ہیں جیل میں مل رہی ہیں اور اہل خانہ سے بات وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ شکایات لگائی گئی ہیں. تو اس سے تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ خان صاحب عسکری قیادت سے موجودہ حکومت کی شکایتیں لگا رہے ہیں. دیکھیں، آپ اس کو اس طرف بیٹھ کے اس طرح دیکھ رہی ہیں، میں اس کو اس طرف بیٹھ کے یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے ایک طاقتور عہدیدار کے سامنے یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ ملک میں چیزیں صحیح نہیں ہیں، ملک میں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کھل کے سامنے آ رہا ہے. اس پہ ضرور ان کو سوچنا چاہیے. اس کی طرف عمران خان صاحب نے نشاندہی کی ہے. پہلا خط یا دوسرا خط دونوں میری نظر سے گزرے ہیں. میں نے جو ٹویٹر وغیرہ پہ آ جاتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اور آج بھی حالانکہ ہم جلسے میں سارا دن بیزی تھے، لیکن بہرحال میں نے وہ ایک نظر صبح دیکھا تھا، اور اس میں کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اپیل نہیں ہے کہ میرے پہ رحم کریں، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جناب آپ میری مدد کو آئیں. نو، اس میں صرف یہ بات ہے کہ جناب یہ اور یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، آپ اس پہ ضرور غور کیجئے. کیونکہ وہ صرف ایک جماعت کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے برملا اس بات کا پہلے خط میں بھی اور دوسرے میں بھی ذکر کیا کہ ادارے میں اور عوام میں جو بڑھتا فاصلہ ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ادارہ ایک پیج پہ ہوں. اور 25 یا 27 جولائی کو جو میری ریلیز ہوئی تھی جیل سے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ، میں نے نکلتے ہوئے پہلی بات جو کی تھی، اور اس کو عمران خان صاحب نے اس وقت اپریشیٹ بھی کیا تھا، جب وہ اس وقت جیل میں نہیں تھے جب میں نکلا تھا، میں نے نکل کے پہلی بات یہ کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور ادارے اور عوام کے بیچ میں فاصلہ کم ہونا چاہیے. اور یہ فاصلہ ایک آدمی کم کر سکتا ہے، وہ عمران خان صاحب ہے. کہ جب ان کو باہر نکالا جائے وہ آئے اور وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں، ایک سپیچ کریں، اور اس سے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو غلطی کی نشاندہی کی ہے اور اس کا حل اچھا. تجویز کیا ہے جناب عمران خان صاحب نے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. چلیے، چلیے. اچھا. اس کے سیاسی تحریک میں، اور اس کا حل تجویز کیا ہے جناب عمران خان صاحب نے. اس کے سیاسی زیادہ تو کچھ نہیں.
صحیح. اچھا علی بھائی یہ بتائیے مجھے، آج آپ لوگوں نے سارا دن یوم سیاہ منایا، احتجاج کیا، ریلیاں نکالی، جلسہ کیا، اور مدعا آپ لوگ ایک ہی لے کر آج چل رہے ہیں، کیونکہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے 8 فروری کے انتخابات کو، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ ریگڈ الیکشن تھا. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جن کے ساتھ آپ لوگ اتحاد بنا رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی تو آج بھی بات یہی رہی کہ دھاندلی کے پی کے میں بھی ہوئی ہے اور اس کے بینیفیشری آپ لوگ ہیں. غالباً آواز چلی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے.